بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح کے صورتحال عالمی منظرنامے پہ خاص طور پر جنوبی ایشیا اور پاکستان کے تناظر میں بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، ہندوستان کی سلامتی کونسل میں بطور غیر مستقل رکن انٹری ہو چکی ہے، اور اس انٹری کے بعد آگے پاکستان کے لیے کیا بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے، اگرچہ کہ پچھلے پروگرامز میں ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج اس موضوع پر ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ہندوستان کی شمولیت کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے کیا مشکلات بڑھ گئی ہیں، مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ میں سرد خانے میں چلا جائے گا، ہندوستان سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے لیے کیا کیا مسائل کھڑے کر سکتا ہے، اور پاکستان اس صورتحال میں کیسے اپنی ڈپلومیسی کو اقوام متحدہ میں اور عالمی سطح پہ جاری رکھے گا، ہندوستان کے بیانیے کا کیسے مقابلہ کرے گا، اور اس سے جڑے ہوئے تمام تر نکات آج ناظرین ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سابق منجھے ہوئے سفارتکار، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب، جنیوا میں پاکستان کے سفیر رہے، بیجنگ میں پاکستان کے سفیر رہے، وسیع سفارتکاری میں تجربہ رکھتے ہیں، اور آج کل صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر سردار مسعود خان صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام جی ورڈ کو آپ نے وقت دیا، اور اس سے پہلے بھی آپ وقت دیتے رہے، لیکن چونکہ اب صورتحال ڈیفرنٹ ہے، ڈیولپمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو اس نشست کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اقوام متحدہ میں ہندوستان کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پہ جو انٹری ہوئی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پاکستان کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کتنے چیلنجز بڑھ گئے ہیں؟ ہندوستان کا سلامتی کونسل میں جانا بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس لیے کہ ہندوستان جو ہے حقوق انسانی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس نے پورے کے پورے نیبرہڈ میں امن اور سلامتی کو پامال کیا ہے۔ آج آپ جنوبی ایشیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو تمام اپنے ہمسایوں سے ہندوستان متصادم ہے، اور پاکستان کو تو وہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پاکستان کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے، جنگ کی، نیوکلیئر اسلحہ کے استعمال کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، لیکن جو اس کے چھوٹے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے کئی جھگڑے چل رہے ہیں، اور جو سب سے بڑی ریاست ہے اس خطے کی یعنی چین، اس کے ساتھ اس کا حال ہی میں ایک بہت بڑا تصادم ہوا ہے۔ تو اور اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے جو قضیے ہیں، مناقشے ہیں، یہ ہندوستان نے شروع کیے ہوئے، اور وہ سلامتی کونسل میں جا رہا ہے جس کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ جو ممالک وہاں ہوں گے وہ امن و سلامتی کے لیے کوششیں کریں گے۔ یہی تو سوال بنتا ہے بالکل کہ ان تمام تر پامالیوں کے باوجود سلامتی کونسل میں انٹری ہو گئی، جی، اس کی ایک وجہ یہ اور ہے، ہائیسٹ ووٹ ملا۔ جی، یہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن کمزور ہو رہا ہے، اور اس کو وہ قیادت اور سیادت نہیں ہے جو بین الاقوامی نظام میں دی گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی صدی کے اواخر تک جو اس کی حیثیت تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے، اور دوسری جو میں نشانہ تنقید بنانا چاہتا ہوں، وہ اقوام متحدہ کا جو الیکٹرل سسٹم ہے، جو انتخابی نظام ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیٹس کی ریزرویشن ہو جاتی ہے، یعنی کئی سال پہلے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاہدے کر کے، تو وہ یہ ہے کہ بلا مقابلہ ممالک چلے جاتے ہیں۔ مثلا جو ایشین گروپ ہے تو وہ ایک ہی کینڈیڈیٹ پیش کرتا ہے اور اسے کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ تو ہندوستان بھی جو اگلے سال 2 سالہ جو ایک ٹرم شروع ہو رہی ہے غیر مستقل رکن کی، اس کے لیے منتخب ہوا ہے، جو وہاں اس کے اندر جو جنرل اسمبلی میں ووٹ ہیں وہ بے معنی ہیں، کیونکہ جو ان چیلنجڈ آتا ہے اس کو ووٹ مل ہی جاتا ہے، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور اس کے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے وہاں نسل کشی شروع کی ہوئی ہے، وہاں انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہاں نسلی تطہیر کر رہے ہیں، وہ جنگی جرائم سرزد ہو رہے ہیں، ہندوستان ان کے لیے ذمہ دار ہے۔ تو اور ایک ایسے موقع پر ہندوستان جا رہا ہے جب 50 سال کے بعد پاکستان نے چین کی مدد سے سلامتی کونسل میں کشمیر کے اوپر 3 اجلاس کروائے تھے، غیر رسمی ہی صحیح لیکن اجلاس کروائے تھے۔ تو اب یہ ہوگا کہ وہ ان کا راستہ روکے گا۔ میرے 2 خدشات ہیں،
ایک یہ کہ وہ یہ اجلاس نہیں ہونے دے گا، یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے جو سلامتی کونسل میں کشمیر کا ایجنڈا موجود ہے یا سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ جو کشمیر موجود ہے اسے کسی طریقے سے حذف کروا دے، اور اسی سے جڑا ہوا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہندوستان بھرپور کوشش کرے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں ایک فوجی مبصر مشن ہے جسے کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان، تو اس کی فنڈنگ کے سلسلے میں اور اس کے مینڈیٹ کے سلسلے میں ہندوستان جو ہے تقریبی کارروائی کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ اتفاق ہے کہ 2012-2013 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا مستقل مندوب تھا، اور وہاں 2012 میں ہندوستان بھی رکن تھا، تو اس وقت جو ہے ہندوستان کا طرز عمل، اس کا رویہ وہاں سلامتی کونسل میں دیکھنے کا موقع ملا، تو ان میں اتنی رونت ہے اور وہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ ان کو مستقل ارکان بھی پسند نہیں کرتے، غیر مستقل ارکان بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہندوستان بڑا ملک بننے سے پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اور جو ہے علاقے میں تو جو ہے وہ چودراہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ناکام کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے جو ہے یہ کوشش کی کہ سلامتی کونسل میں بھی اپنی چودراہٹ چلائے، لیکن ظاہر ہے وہاں طاقتور اقوام تھی، انہوں نے ہندوستان کا راستہ روکا، اور بیشتر اقوام نے ان کے رویے کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ صدر آزاد کشمیر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ سلامتی کونسل کے مستقل ایجنڈے کے اوپر کشمیر موجود ہے اور ہندوستان سازش کرے گا، کوشش کرے گا اس کو حذف کروانے میں، آپ اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے، جب بھی ہندوستان کے سامنے کشمیر کی بات آتی ہے وہ کشمیر کو پس انداز کر کے کہتا ہے آئیے ٹیررزم پہ بات کریں، تو اب چونکہ وہ ایک بین الاقوامی فورم ہے، پاکستان پہ دہشت گردی کے بے بنیاد الزامات لگا سکتا ہے، چونکہ فورم تو موجود ہے، تو اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے؟ چونکہ کشمیر پہ تو وہ بات نہیں ہونے دے گا، لیکن دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان کے خلاف اٹھائے گا، حافظ سعید کا معاملہ اٹھائے گا، پاکستان میں جو نام نہاد محفوظ پناہ گاہیں ہیں ان کا معاملہ اٹھائے گا، اس کا ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سلامتی کونسل میں ہمارا وفد مضبوط ہے، یعنی اقوام متحدہ میں ہمارا وفد مضبوط ہے جو سلامتی کونسل میں بھی کام کر سکتا ہے، یعنی آپ سلامتی کونسل کے ممبر نہ بھی ہوں تو وہاں آپ مستقل اور غیر مستقل ارکان سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ منیر اکرم صاحب کی قیادت میں ایک اچھا وہاں آپ کی ایک اچھی پریزنس وہاں موجود ہے، تو اس وجہ یہ امر تو باعث اطمینان ہے، لیکن آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ مسئلہ صرف کشمیر کا نہیں ہے، مسئلہ دہشت گردی کا ہے، اور دہشت گرد ہندوستان ہے، یعنی سب کو پتہ ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، نہتے کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عورتیں بے آبرو ہو رہی ہیں یا چن چن کر نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کے آپریشنز میں آج کل قتل کیا جا رہا ہے، یا جس طریقے سے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک نوآبادی میں تبدیل کر رہا ہے تیزی سے، یہ سارے کے سارے جو ہیں اقدامات بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، لیکن وہ پاک بازی کا لبادہ اوڑھ کے وہاں پہنچے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس کے ہاتھ آئے ہیں دو ہتھیار، ایک لشکر طیبہ اور جیش محمد، اور ان کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا اس نے کوئی موقع نہیں گنوایا ہے، یعنی سلامتی کونسل سے باہر رہتے ہوئے بھی۔ ہم وہاں جب ہم سلامتی کونسل میں موجود تھے تو ہم لوگ جو ہے ایک ڈھال تھے، ہم ہمیشہ اپنے حقوق کا دفاع کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت آپ بغیر ڈھال کے ہیں، کیونکہ جو مجرم ہے وہ کونسل کے اندر موجود ہے، یہی بہت بڑا المیہ ہے، تو اس لیے وہ کونسل کے جتنے بھی میکینزمز ہیں ان کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے استحصال کرنے کی کوشش کرے گا، اور حقیقت کو مسخ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہماری سفارتکاری بہت چابک دست ہونی چاہیے اور ہمہ جہت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اگر ایک ہی ڈائمنشن پہ کام کرتے رہے تو شاید ہماری مشکلات میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے۔ سردار صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ
کو ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کم و بیش 4 برس آپ کو آزاد کشمیر کے کثرت صدارت میں ہو چکے ہیں، یورپ اور امریکہ کے آپ نے بے شمار دورے کیے، بڑے بڑے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، ابھی کل ہی آپ ویڈیو لنک کے ذریعے OIC کے اجلاس کے ساتھ آپ منسلک تھے اور کشمیری عوام کی ریپرزنٹیشن آپ اس میں کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تمام تر کانفرنسیں، یہ تمام تر ویبنار، اب تو کووڈ کے باعث ویبنارز ہو رہی ہیں، وزیر خارجہ پاکستان کے تمام تر خطوط، سلامتی کونسل کو، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، ہماری تمام تر سفارتکاری، ہماری کوششیں، آخر وہ کیوں نہیں رنگ لائی اور ہندوستان کی انٹری ہو گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہندوستان کا راستہ نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ جس قسم کا اقوام متحدہ کا انتخابی نظام ہے اس میں راستہ روکنا مشکل تھا۔ ہم اعتراض ضرور کر سکتے تھے، واویلا کر سکتے تھے، احتجاج کر سکتے تھے، اور پھر جو ہے وہ بھی نہیں کیا ہم نے، احتجاج بھی نہیں کیا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہے انٹرنیشنل سول سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حقوق انسانی کونسل میں کچھ ممالک منتخب ہوتے ہیں تو جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ہے وہ ایک دم متحرک ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ ملک تو جو ہے حقوق انسانی کو پامال کر رہا ہے، آپ اسے کیوں حقوق انسانی کونسل میں بھیج رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ملک امن و سلامتی کو تباہ کر رہا ہو اسے کیوں آپ سلامتی کونسل میں بھیج رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں انٹرنیشنل سول سوسائٹی کا سہارا لینا چاہیے تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں جو ہے اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ہندوستان وہاں منصف کے طور پر نہیں جا رہا، مجرم کے طور پر جا رہا ہے، جارحے کے طور پہ جا رہا ہے۔ بالکل اس نقطے پہ بات جاری رکھیں گے۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام جی ویٹ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر سردار مسعود خان صاحب۔ سردار مسعود خان صاحب یہ فرمائیے کہ بین الاقوامی سول سوسائٹی سے کیا مراد ہے اور اس کو ہم کیسے انگیج کر سکتے تھے؟ دیکھیے بین الاقوامی سول سوسائٹی سے پہلے میں قومی سول سوسائٹی کی بات کروں گا، یعنی پاکستانی سول سوسائٹی۔ پاکستانی سول سوسائٹی، اور میں چاہتا ہوں کہ جو پورے کا پورا پاکستان ہے وہ اٹھ کھڑا ہو اور اس کے اوپر احتجاج کرے۔ جب ہم احتجاج کریں گے تو ہماری آواز کی بازگشت دنیا کے ایوانوں میں سنائی دے گی اور دنیا کی سول سوسائٹی اس کے اوپر کان دھرے گی۔ دنیا کی سول سوسائٹی جو ہے وہ مغربی ممالک میں ہے، خلیجی ریاستوں میں ہے، ایشیا پیسیفک ریجن میں ہے، حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی غیر حکومتی تنظیمیں ہیں جو امن اور سلامتی کے لیے کام کر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ تو ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیے آج جو ہے ابلاغ بہت اہم ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ چنگیز خان کے زمانے میں ابلاغ کی اہمیت رہی ہے، جو قدیم جنگیں لڑی جاتی تھی اس میں جو ہے آپ کے نقطہ نظر کی تشہیر جو ہے بہت اہم تھی۔ آج کے دور میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جارج فلائیڈ جو ہے اس کو ایک پولیس والے نے جب اس کا گلا دبا کے مارا تو پورے کا پورا امریکہ اٹھ گیا، ساری دنیا اٹھ کھڑی ہو گئی، اور بلیک لائز میٹر جو ہے اس کا ہیش ٹیگ ساری دنیا میں گردش کرنے لگا۔ اچھا، جو کشمیر کی صورتحال ہے اس وقت، جو ہندوستان کا فوجی بوٹ ہے وہ کشمیر کے گلے کے اوپر ہے، شہرک کے اوپر ہے، شہرک کے اوپر ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ کشمیر بھی نہیں سانس لے پا رہا، اور تو اس لیے یہ ہے کہ یہ وہ امیج ہے، یہ وہ شبیہ ہے، یہ وہ تصویر ہے جو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے میری مراد جو ہے انٹرنیشنل سول سوسائٹی، کیونکہ جو حکومتیں ہیں اس وقت وہ مصلحت کا شکار ہیں۔ مثلا جتنی بڑی حکومتیں ہیں، امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا دوسرے مستقل ارکان ہیں سوائے چین کے، ان کا کوئی نہ کوئی ہندوستان کے ساتھ سمبند ہے اور کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، معاشی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ تو بلکہ اسی شے پہ جو ہے ہندوستان جو تھا اسے ہمیشہ وہ تھپکی دیتے تھے، یہ سارے کے سارے مغربی ممالک، وہ حد سے آگے بڑھ گیا، وہ چین جیسی فولادی قوم کے ساتھ ٹکرا گیا
اور اب زخم چاٹ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتیں خاموش ہیں، لیکن سول سوسائٹی جو ہے وہ ان موضوعات پہ توجہ دیتی ہے، بشرطے کہ وکیل خود جو ہے اس سلسلے میں قوت گویائی رکھتے ہوں، مؤثر قوت گویائی رکھتے ہوں۔ مسعود خان صاحب، آپ نے سفارتکاری میں بڑا طویل عرصہ گزارا، ٹیلی فون کال میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ون آن ون بالمشافہ ملاقات میں ہوتا ہے، تو کیا اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا وزارت خارجہ ٹیلی فون کال پہ روسی وزیر خارجہ سے رابطے ہو رہے ہیں، وزیر خارجہ باتیں کر رہے ہیں، کیا اچھا نہیں ہوتا؟ کوئی وسائل کی کمی نہیں، کوئی ٹریولنگ کے اوپر کوئی پابندی نہیں کہ بنفس نفیس جا کے وہ روس کو اعتماد میں لیتے اس صورتحال میں اور دنیا کے دیگر ممالک کو اعتماد میں لیتے ہو، تو محض ٹیلی فون کے اوپر سفارتکاری اس کے تو وہ مثبت نتائج نہیں نکلیں گے؟ دیکھیے متین صاحب، میں یہ کہوں گا کہ میں دفتر خارجہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ریاست پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کی توجہ ہٹ گئی تھی، بٹ گئی تھی، اور وہ کشمیر کے اوپر بالکل توجہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مقالے یا وہ مضامین جو گزشتہ برس اگست، ستمبر، اکتوبر میں لکھے جا رہے تھے، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اور تحریریں ہیں، وہ اداریے، وہ تصاویر کووڈ-19 کے دوران جو ہے سفر بھی معطل ہو گیا، یعنی آپ نہیں جا سکتے، زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کال ہی کر سکتے تھے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب، فارن سیکرٹری سہیل محمود صاحب، جو بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب نے کووڈ-19 کے سلسلے میں جو ٹیلی فون کالز کی، اس میں انہوں نے اس بات کو لازم ٹھہرایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اٹھائیں گے اور ساری دنیا کو کشمیر میں ہونے والی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ تو یہ بھی سفارتکاری ہے۔ اچھا، دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا رنگ ڈھنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ آج یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں آمنے سامنے بیٹھ کے سارے معاملات حل ہوں گے، وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، یا اب جو ہے اب تیسری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیجیٹل رابطے کر رہے ہیں۔ تو اور پھر جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، کیا آپ کو بھی تصور کر سکتے تھے کہ زوم ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں کروا پائیں گے؟ تو گوگل کے ذریعے یا دوسری جو ٹیکنالوجیز ہیں، تو اس میں جو ہے ان کی کوشش اپنی جگہ پہ قابل تحسین ہے۔ اصل جو ہے آپ نے سوال جو پوچھنا ہے یا پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری کوششیں مؤثر کیوں نہیں ہو رہی اور ہمیں ان کو کس طریقے سے تیز تر کرنا چاہیے۔ جی، یہی میرا سوال اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہی تھا کہ آخر اتنی بڑی ہماری وزارت خارجہ، دنیا کے 120 ممالک میں ہمارے مشنز، کونسل جنرلز، ایمبیسڈرز، اور پھر کم و بیش اگر میں غلط نہیں ہوں تو 40 سے 50 ممالک کے وزرائے خارجہ کو ہمارے وزیر خارجہ ٹیلی فون کر چکے اور جس میں اسلامی دنیا سر فہرست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی اسلامی دنیا جو ہے اقوام متحدہ کی رکن بھی ہے، جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے، تو اسلامی دنیا بھی ہندوستان کو ووٹ دے رہی ہے، تو وہ پھر ہماری سفارتکاری کہاں گئی؟ ایک محاذ سفارتکاری کا ہے اور دوسرا جو ہے محاذ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ دنیا کے تمام ایوانوں میں زندہ ہے اور دنیا کے تمام دفاتر خارجہ جانتے ہیں اور دنیا کے تمام کیپٹلز جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر سنگین ترین مسئلہ ہے، لیکن وہ آواز بلند نہیں کرتے۔ میں نے اس کا پہلے ہی ذکر کر دیا کہ وہ اپنے مصلحت کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے نہیں کرتے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے دو چیزیں مسئلہ کشمیر کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایک کشمیریوں کی بے پناہ قربانیاں، یعنی ان حالات میں بھی کووڈ-19 کے دوران جب ہندوستان کو کچھ رحم کرنا چاہیے تھا، جو انسانیت کا کچھ مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کشمیریوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے اور ان سے ان کی زمین چھین رہے ہیں اور ان کے زمین کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں اور کشمیر کو ایک نوآبادی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تو کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، ڈرے نہیں۔ 9 لاکھ فوجی ہیں جو ہندوستان کے قابض افواج، وہ کہتی ہیں کہ یہاں صرف جو ہے 230 کے قریب جنگجو ہیں جن کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ 100 کو مار چکے ہیں، 100 جو ہے زیر حراست ہیں، باقی مادہ جو ہے ان کے ساتھ وہ نبرد آزما ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہے پاکستان اپنے موقف پہ قائم ہے۔ اس وقت پاکستان کے سامنے کئی چیلنجز ہیں، یعنی ایک چیلنج کووڈ-19 کا ہے، دوسرا جو ہے معیشت کی بگڑتی صورتحال ہے،
اور پھر جو ہے تیسرا جو ہے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنا، کیونکہ ہندوستان کا یہ ایجنڈا تھا کہ کووڈ-19 کے پردے میں اس مسئلے کو دفن کر دیا جائے اور تیزی سے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ہندوؤں کو دیے جائیں پورے ہندوستان بھر سے، مہاراشٹر سے، بہار، بنگال، راجستھان سے اور دلی اور پنجاب سے ان کو لا کے یہاں آباد کیا جائے، اور جموں و کشمیر کا نقشہ تو انہوں نے تبدیل کر دیا، ان کو یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا اور اس کے بعد کہ اس کی آبادی بھی تبدیل کر دی جائے۔ تو اس وقت کشمیری مزاحمت کر رہے ہیں، ایک ان کو خراج عقیدت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ریاست پاکستان کشمیریوں کی پشت پہ کھڑی ہے، تو اس وجہ سے مسئلہ زندہ ہے۔ ہم کامیاب نہیں ہوئے، اسی لیے جد و جہد جاری ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو جاتے تو ہم فتح کا جشن منا رہے ہوتے، لیکن یہ میں آپ کو سہارا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی سخت جان ہیں، ہمارے حوصلے بھی فولادی ہیں، اور ہم بھی حق خود ارادیت کشمیریوں کے لے کر رہیں گے۔ 73 سال تک اگر ہم ہار نہیں مانے کسی بھی محاذ پہ، تو اب بھی ہار نہیں مانیں گے۔ مسعود خان صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت لداخ میں کشیدگی عروج کے اوپر ہے، اگرچہ کہ شروع میں چین اور ہندوستان دونوں نے جو بیانیے جاری کیے انہیں کہا ہم کوشش کر رہے ہیں کشیدگی کنٹرول میں آئے، لیکن جب تصویریں منظر عام پر آئیں ہندوستان کے فوجیوں کی لاشیں، اور اس وقت پتہ چلا کہ کشیدگی میں تو کمی نہیں، ہندوستان کو تو جسے کہتے ہیں منہ کی کھانی پڑی، تو لداخ میں چین کے ہاتھوں پٹائی کھانے کے باوجود لائن آف کنٹرول کے اوپر ہندوستان کی اشتعال انگیزی میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آتی، آئے روز سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی قوت کے ساتھ لداخ میں ٹکر، دوسری طرف لائن آف کنٹرول کے اوپر بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اوپر جو ان کی اشتعال انگیزی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہندوستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں جن جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے ان کی پردہ پوشی کرے اور دنیا کی توجہ ہٹائے، کیونکہ دنیا جب کشمیری مارے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتی، لیکن جب لائن آف کنٹرول ہاٹ ہو جائے تو اس وقت جو ہے تمام ممالک جو ہے وہ چوکنے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ان دو جوہری ریاستوں کے درمیان جنگ نہ چھڑ جائے، اور اس کے اثرات صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ جنگ کے شعلے جو ہے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ تو ایک تو اس کا یہ مقصد ہے۔ جہاں تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا تعلق ہے یا لداخ کا تعلق ہے، تو ہندوستان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے نہتے کشمیریوں کو مار کے، اور ادھر پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے، تو اس نے چین کے ساتھ ٹکر لی، اور چین اور ہندوستان میں بہت فرق ہے۔ چینی کرتے زیادہ ہیں اور کہتے کم ہیں، اور ہندوستانی کہتے بہت زیادہ ہیں اور کرتے بہت کم ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ہوا کیا؟ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہوئی کہ ان توسیع پسندی کا جو ان کا جنون تھا وہ اتنا بڑھا کہ ان کا جس طریقے سے انہوں نے شاہین باغ میں مسلمانوں کو مارا یا دلی میں مسلمانوں کو مارا، نہتے مسلمانوں کو مارا اور ان کے گھر جلا دیے، جس طریقے سے کشمیریوں کو مار رہے ہیں۔ کیونکہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں متین صاحب کہ ہندوستان کی عسکری تاریخ یہ ہے کہ کبھی یہ کسی ہم پلہ قوم کے ساتھ جنگ لڑ کے جیتے نہیں ہیں۔ ہم پلہ قوم کے ساتھ جنگ لڑ کے جیتے اور اس میں پاکستان بھی شامل کرتا ہوں۔ یہ ہمیشہ جو کمزور ممالک کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یا پھر اپنی آبادیوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، ان کو پہلے نہتہ کرتے ہیں یا مقبوضہ علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں جو ہے پہلے لوگوں سے ہتھیار چھینتے ہیں، اس کے بعد ان کو مارتے ہیں، اس کے بعد وہ فتح کا جشن مناتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اسی حوصلے کے ساتھ جو ہے انہوں نے چین سے ٹکر لے لی اور ان کی ہزیمت ہوئی، وہاں ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جی، ہندوستان کو چین کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی، اور اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ مزید سوالات کریں گے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر سردار مسعود خان صاحب۔ سردار مسعود خان صاحب، اگرچہ کہ کووڈ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت ساری پابندیاں، ڈیولپمنٹ یہ جو واقعہ ہے بہت بڑا ہے، اندھوناک واقعہ ہے، ہندوستان کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر انٹری، اور آپ جس طرح کہہ چکے ہیں کہ پوری قوم کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ خود کثرت صدارت سے آئے یا تو اسلام آباد میں کسی ریلی کی قیادت آپ نے کی ہو، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کسی ریلی کی قیادت کی ہو؟ چونکہ کووڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود ایک مضبوط ریلی ہوتی، مضبوط پیغام ہندوستان کو جاتا، لیکن ہمیں کوئی نہ ریلی نظر آئی، نہ آپ کہیں مارچ کرتے ہوئے نظر آئے، نہ آزاد کشمیر کی قیادت مارچ کرتی ہوئی نظر آئی، تو آپ باقی لوگوں سے کیا توقع رکھیں گے؟ آپ کا الزام بڑی حد تک درست ہے، کیونکہ ہم نے آزاد کشمیر میں بہت ہی سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے، لہٰذا ہم بحیثیت قائدین جو ہے خود اس لاک ڈاؤن کو نہیں توڑنا چاہتے، اگرچہ لاک ڈاؤن میں نرمی بھی ضروری ہے، لیکن یعنی یہ ہے کہ آپ ہمیں بے عملی کا طعنہ نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران جب ہندوستان یہ کوشش کر رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر دب جائے، اور جو اس وقت دنیا کی تاریخ سے دنیا کی تاریخ کے اوراق سے اسے حذف کر دیا جائے، اس وقت ہم نے ویبینارز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ان ویبینارز کے ذریعے ہم نے بین الاقوامی رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت ہی ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، میڈیا پرسن ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے برطانیہ، یورپ، فرانس، اس کے علاوہ ترکی، قطر اور امریکہ، ان تمام جگہوں پہ جو ہے کشمیر میں جو بھی حالات اور واقعات ہیں اس سے دنیا کو آگاہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ایک قسم کی ہم نے ورچوئل کانفرنسز کی ہیں۔ پھر جو ورچوئل کانفرنسز ہیں اس کا سلسلہ صرف باہر کے ممالک تک محدود نہیں رہا، پاکستان کے اندر بھی ہماری کوششیں جاری ہیں، اور ہم صرف ان پابندیوں کے اٹھنے کا انتظار نہیں کر رہے یا ان پابندیوں کو اٹھانے کا انتظار نہیں کر رہے، ہمارا جذبہ اور حوصلہ بلند اور مضبوط ہے، اور ہم اس راہ پہ گامزن رہیں گے جب تک کہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر لیتے۔ یہ فرمائیے کہ اس میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اگر ہم فنڈنگ کی بات کریں تو فنڈنگ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں بے تحاشا فنڈز اویلیبل ہیں، اور بجٹ کی اگر بات کریں تو آزاد جموں اینڈ کشمیر کا اپنا بجٹ ہے، پھر وفاقی حکومت سے ایک خاطر خواہ رقم جو ہے وہ بھی آزاد جموں اینڈ کشمیر کو دی جاتی ہے، لابنگ کے لیے ہمارے پاس بے تحاشا رقوم موجود ہیں۔ لنڈن، واشنگٹن میں اگر ہم لابنگ کی بات کریں تو وہاں ماضی میں ہم ملینز آف ڈالر لابیسٹ کو دیتے رہے، تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے اور قوم یہی جاننا چاہتی ہے کہ آخر کمی کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، قوم لابیسٹ ہوتی ہے، جو مضبوط قومیں ہیں وہ لابیسٹ ہائر نہیں کرتے، وہ خود اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیری سب سے مؤثر لابیسٹ ہیں، اپنی جان دے کر، اپنا خون دے کر وہ لابی کر رہے ہیں، اور اس لیے اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو مشینیں اور پیسے جو ہیں یہ نہیں لڑتے، قومیں لڑتی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ جناب آپ کا اسلحہ جا کے خود بخود جو ہے حملہ آور ہو جائے گا، یہ آپ کا پیسہ خود بخود کوئی نتائج دکھانا شروع کر دے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے پیچھے حکمت عملی ہونی چاہیے، اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تو وہ اسٹریٹجی ہے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ جی سفارتکاری جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی، یا کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر دیتے، کوئی عسکری قدم کیوں نہیں اٹھاتے جس طریقے سے چین نے اٹھایا ہے، ہم کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے، ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے۔ لیکن میں آپ کو سب سے بڑی کمزوری آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری جو ابلاغ کی یا کمیونیکیشن کی کمزوری ہے وہ سب سے بڑی کمزوری ہے، کہ ہم اپنا سچ دنیا تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے یہاں تو منسٹری آف انفارمیشن موجود ہے، آپ کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر ایک وزارت اطلاعات ہے، اور وہ انتہائی تھکی ہوئی ہے بالکل، اور اس کا نہ ہمیں کبھی بیانیہ نظر آیا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر لبریشن سیل ہے جو عملاً فوت ہو چکا ہے۔ آپ کبھی تشریف لائیے مظفر آباد، اور ہماری وزارت
اطلاعات کو متحرک کیجیے. آپ سے ایک لیکچر دلوائیں گے تو شاید اس طریقے سے ان کے جذبے بیدار ہو جائیں. اور اسی طریقے سے جو یہاں وزارت اطلاعات ہے اس میں بھی آپ اپنے خیالات ضرور پہنچائیے گا. لیکن وزارتیں نہیں جنگ آزادی لڑتی یا جیتتی ہیں. لیکن بیانیہ تو بنا سکتی ہیں, بیانیہ بنا سکتے ہیں, پالیسی تو بنا سکتی ہیں. ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف سرکاری عمال جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے. جب میں ابلاغ کی بات کرتا ہوں تو میں ایک وسیع تر فریم ورک کی بات کر رہا ہوں, جس میں سول سوسائٹی ہے, جس میں اکیڈیمکس ہیں, جس میں تھنک ٹینکس موجود ہیں, جس میں آپ کا ٹیلی ویژن موجود ہے, جس میں آپ کا نیو میڈیا ہے, نیو ٹیکنالوجیز ہیں جسے ہندوستان بھرپور استعمال کر رہا ہے. وہ اپنی فلموں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کئی ان کے پاس ثقافتی ذرائع ہیں جن کو وہ آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ہندوستان سے ٹکر لی ہے, چونکہ ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے, لہٰذا ہمیں یہ سارے کے سارے ٹولز استعمال کرنے چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا سننے کے لیے تیار ہے. یعنی میں خود گیا ہوں, لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, بات ہوئی ہے, ویبینارز کے ذریعے رابطے ہوئے, دنیا سننے کے لیے تیار ہیں. آپ میں صلاحیت بھی موجود ہے, لیکن صلاحیت کا اسٹریٹجک انداز میں استعمال نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں یہ اپیل کرتا ہوں. اچھا, دوسرا جو آپ کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اور وہ کارگر بھی ہے اور اسے مزید کارگر بنانے کی ضرورت ہے, وہ ہے آپ کی ڈائسپورا کمیونٹی جو باہر جو ہے کشمیری یا پاکستانی رہتے ہیں. ان کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں. اب وہ اس پوزیشن میں الحمدللہ کہ وہ آپ کو پیسے دے سکتے ہیں, بلکہ بسا اوقات آپ ان سے جو ہے ڈونیشنز لے رہے ہوتے ہیں ملک کے مختلف پروجیکٹس کے لیے. تو اس لیے جو پروجیکٹ کشمیر ہے اس کے لیے ان میں سے لوگ وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں, ان میں سے ایسے نوجوان ہیں جو جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور بس یہ ہے کہ ان کو ایک اشارے کی, ایک ہدایت کی ضرورت ہے. بالکل. یہ فرمائیے کہ اس وقت اگر ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کریں تو کون کون سے آپشن اس وقت بدستور باقی ہیں؟ چونکہ صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے, ہندوستان کا بھی پروپیگنڈا ہے, ہماری جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ بھی چل رہی ہے, کشمیریوں کی جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہے. اس وقت کشمیر کے بارے میں کون کون سے آپشنز ہیں؟ ایک تو آپشنز اس وقت چلے تھے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں, جو تھرڈ آپشن کی بات ہوئی تھی, کیا وہ آپشن ابھی تک متحرک ہے؟ جو ان کا 4 نکاتی فارمولا تھا, جی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹیبل پہ موجود ہے. وہ ختم ہو چکا, وہ حکومتیں تبدیل ہو چکی, نہ منموہن سنگھ رہا, نہ جنرل مشرف رہے, نہ وہ جو انٹرلاکیوٹرز تھے وہ یہاں موجود ہیں. اور ادھر جو ہے ایک ایسی فسطائی حکومت ہے ہندوستان میں جس نے مذاکرات کی گفت و شنید کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. پاکستان جو ہے میز کے, پاکستان اور کشمیری میز کی اس طرف تنہا بیٹھے ہیں, بریف ان کے پاس موجود ہیں, سفارتکاری کرنے کے لیے تیار ہیں, میز کے اس طرف کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے. تو آپ خود کلامی نہیں کر سکتے, آپ کو کسی سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے سفارتکاری کے لیے. تو یہ تو ہوا 2 طرفہ مذاکرات کا حشر. دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہوتی ہے, کثیر الجہتی سفارتکاری, کثیر الجہتی, بہت اچھا ترجمہ آپ نے فرمایا. تو اس کے لیے جو ہے اس سے آپ جو ہے ایک بین الاقوامی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں, اور اس بین الاقوامی برادری سے آپ نے رجوع کیا ہے اور وہاں سے مثبت رد عمل آیا ہے. اس موقع کو گنوائیے گا نہیں. اچھا, جو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہندوستان کشمیر کا نقشہ بدل چکا ہے اور اسے انیکس کر چکا ہے, اپنے پورے کے پورے جو ہے فیڈریشن کے ساتھ منسلک کر چکا ہے, اور زبردستی کشمیریوں کی مرضی کے خلاف. اور اب وہاں سے ان کو دیس نکالا دے رہا ہے کشمیریوں کو, وہاں باہر سے ہندو لوگ لا کے آباد کر رہا ہے, اور ان کے 5 لاکھ جو جابز ہیں ان کے اوپر قبضہ کر رہا ہے. اگر آپ نے سرعت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اور انجینیوٹی کے ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کیا تو 2-3 سال میں تو کشمیر کا مکمل طور پر نقشہ تبدیل ہو نقشہ بدل جائے گا. یہ فرمائیے کہ وقت کم ہے, پاکستانی وزارت خارجہ کے ساتھ آپ مسلسل رابطے میں ہیں, اخبارات میں آپ یہ رپورٹس پڑھ چکے ہیں
کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے پاکستان میں انضمام کے آپشن پر وزارت خارجہ میں غور ہو چکا ہے. یہ بتائیے کہ چونکہ ادھر مقبوضہ کشمیر کا انضمام ہندوستان میں ہو چکا ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کا انضمام پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, یہ کس حد تک سنجیدہ ہے حکومت پاکستان, اور کیا اس نقطے کے اوپر کوئی گفتگو ہے, اور اگر آپ سے مشاورت کی گئی ہے تو کچھ بتائیے کہ یہ ڈیولپمنٹس کس رخ جا رہی ہیں؟ انضمام کی بات نہ کیجیے, انضمام ہندوستان نے کیا ہے, اور جو پاکستان ہے اس کی شرط اول یہ ہے کہ پہلے کشمیری فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد پاکستان کے اور اہل جموں و کشمیر کے رشتے طے ہوں گے. تو جب آپ ان کو ایک جیسا قرار دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ایک قابض ہے, ایک جارح ہے, اور ایک جو دوسری طرف جو ہے جموں و کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ انضمام کی بات نہیں ہے. سید علی گیلانی نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو یہاں انضمام کی بات نہیں ہو رہی. انضمام میں ایک زبردستی ہوتی ہے, ایک زبردستی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس سے غلط تاثر جا سکتا ہے, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب مسئلہ ادھر بھی ہے, مسئلہ ادھر بھی ہے. جو کچھ ہندوستان نے کیا وہ پاکستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان بہر صورت کشمیریوں کی خواہشات کا احترام کرے گا. تو گلگت بلتستان کو آپ کہاں اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اعتراض ہے, لیکن گلگت بلتستان کیا کشمیر کا حصہ ہے یا آپ اسے ایک الگ ٹیریٹری سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, گلگت بلتستان کو آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت نے ہمیشہ پورے کے پورے جموں و کشمیر کا حصہ مانا ہے. لیکن جو گلگت بلتستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ اتفاق رائے ہے, اور ان میں یہ بلند آواز میں کشمیر کا حصہ ہیں نہیں, بلند ترین آواز میں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا صوبہ بننا چاہتے ہیں. یہ کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور وہ لوگ یہ ایک اعتبار سے تو کچھ فاصلہ وہ طے کر چکے ہیں, لیکن جو باقی مراحل ہیں وہ بھی وہ جلد از جلد پورے کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ہم ان کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے گا جس سے مسئلہ کشمیر کے حل, ایک جمہوری حل کے سلسلے میں کوئی رکاوٹیں حائل ہو جائیں. آخری بس 1 منٹ ہے. اب اس تمام تر صورتحال میں آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ مطلب اس وقت چیلنجز بے تحاشا ہیں, مشکلات بے تحاشا ہیں. مختصراً یہ بتائیے کہ ہم اپنے بیانیے کو, کشمیر کی اس آواز کو دنیا کے سامنے لے کے کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جہد مسلسل, اپنے اوپر یقین, اپنی قوم کے مستقبل کے اوپر, تقدیر کے اوپر یقین, اور پھر جو ہے آپ یعنی متین حیدر صاحب اپنا فرض نبھائیے اور آزادی کشمیر کا علم ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کے اسے بلند رکھیے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر سردار مسعود خان صاحب نے. آج بہت سارے چھپے ہوئے پہلوؤں پر, پوشیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی, اور اس کے ساتھ جی نیوز کے بعض انتہائی چھپتے ہوئے اور تند اور تیز سوالات کا بھی جواب دیا. یقینی طور پہ آج کی گفتگو مسئلہ کشمیر کے تمام تر پہلوؤں اور اس خاص طور پر لداخ کے حوالے سے, پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے, اور پھر ہندوستان کی سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کے طور پہ جو انٹری ہوئی ہے اس کے اوپر ہمیں ان کے خیالات جاننے کا موقع ملا. صدر آزاد جموں کشمیر صاحب, آپ نے جو وقت دیا, ہمارے ساتھ جو گفتگو فرمائی, ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں. ناظرین, پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.